وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ یوسف آیت نمبر 109 سے آخر تک آج کا سبق ہے۔ اس کے 3 موضوعات ہیں آج کے سبق کے۔ پہلا اس میں یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی متقین کے لیے ہے۔ دوسرا، مومنوں کو نجات دینا اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ تیسرا، قرآن اپنے ماننے والوں کے لیے سراسر رحمت ہے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین اکرام، آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ آیت کی تلاوت ہوگی۔ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ اے حبیب مکرم، فرما دیجئے یہی میری راہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، پوری بصیرت پر قائم ہوں، میں بھی اور وہ شخص بھی جس نے میری اتباع کی، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ سامعین اکرام، آیت نمبر 109، لفظی ترجمہ۔ وما ارسلنا من قبلک، اور ہم نے نہیں بھجوائے آپ سے پہلے کوئی بھی رسول، الا رجالاً، مگر وہ آدمی تھے، نوحی الیہم، ان کی طرف ہم نے وحی کی، من اہل القریٰ، بستیوں والوں میں سے۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ سیر نہیں کرتے زمین میں، فینظروا، پس یہ دیکھیں، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیفا، کس طرح، کانا ہوا، عاقبت انجام، الذین، ان لوگوں کا، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، ولدار الآخرت خیر، اور آخرت کا گھر تو بہتر ہے، ولدار الآخرت، اور گھر آخرت کا خیر بہتر ہے، للذین اتقوا، ان لوگوں کے لیے جو محتاط رہتے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ سامعین کرام، سورت تقریباً اختتامی مراحل میں ہے، سورہ یوسف، اور آخر میں بہت بنیادی مضامین بیان ہوئے ہیں اگر آپ نے خیال کیا ہے، اور یہ اس سورت کا نزول تقریباً 8ویں نبوی کا ہے، اور جبکہ مخالفت میں اضافہ ہو رہا تھا، مظالم میں اضافہ ہو رہا تھا، اور ہر قسم کے اعتراضات جڑے جا رہے تھے دعوت تبلیغ پہ۔ ایک اس میں سے یہ تھا کہ یہ فرشتہ ہم پہ کیوں نہیں نازل ہوتا،
لولا انزل علیہ ملک، اس کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں آیا، یا ہم فرشتہ آتا، یہ تو انسان ہے. ما لہذا الرسول لیأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے، یہ تو ہماری طرح کا ہے، کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے. اللہ کا رسول، اللہ جو کہ رب العالمین ہے، اس کا رسول تو کسی فرشتوں کے ہونا چاہیے تھا. یہ وہ جہالت والے وہ تھے، یعنی اعتراضات تھے. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں سرسری اس کا جواب دیتا ہے. وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم اپنی ارد گرد جو بستیاں ہیں ان کو دیکھ لو. تم تو سفر کرتے ہو اے اہل مکہ. لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، تو یہ تم تو سفر کرتے رہتے ہو، اور ان کا سفر ہوتا تھا سامعین اکرام ایسے فلسطین وغیرہ، یہ شام، راستے میں یہ ساری قومیں جو ہیں قومیں آباد تھی، یعنی ان کے کھنڈرات موجود تھے. قوم عاد کے، قوم سمود کے کھنڈرات موجود تھے. پھر بحیر مردار جو تھا، بحیر لوط، بحیر مردار، ڈیڈ سی، یہ بھی موجود تھا، اور یہ اس کے واقعات سنتے رہتے تھے. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ لوگ مانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو یہ بستیوں میں جو سارے رسول میں نے بھجوائے ہیں، یہ تو فرشتے نہیں تھے، عام انسان تھے، مرد تھے، انسان تھے. تو اگر یہ رسول تمہارے پاس آ گئے تو اب تم کیوں فرشتوں کا مطالبہ کرتے ہو؟ اور دوسری جگہ اس کا اس طرح جواب دیا گیا ہے، وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَجَعَلْنَا رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ. اگر میں فرشتہ بھجوا بھی دیتا مثال کے طور پہ، تو پھر بھی فرشتہ تو نظر نہیں آتے، وہ تو نور مخلوق ہیں، نور کو یہ دیکھ نہیں سکتے. اس کو میں انسانی شکل میں بھجوا دیتا کہ بھئی وہ کہتا میں فرشتہ ہوں، تو تم پھر یہ شک میں پڑ جاتے کہ بھئی یہ کیسا فرشتہ ہے، یہ تو انسان ہے. یہ لجعلناہ رجلا وللبسنا علیہم ما یلبسون، پھر بھی وہ شک میں پڑ جاتے. تو یہ کوئی ایسا اعتراض نہیں تھا. اصل چیز جو ہے اس آیت میں مضمون یہ ہے، اصل چیز اے مشرکو، اے اللہ تعالیٰ کو الہ واحد نہ ماننے والوں اور اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے والوں، اصل جو چیز ہے وہ انجام ہے ایک کام کا. انجام اگر ایک کام کا صحیح ہے تو وہ کام صحیح ہے، انجام غلط ہے تو وہ کام غلط ہے. یہ تو ہم عام طور پہ بھی سامعین اکرام دیکھتے ہیں، ہر چیز کے انجام کو دیکھا جاتا ہے. ایک کام شروع کیا جاتا ہے اس کے انجام کو دیکھ کے. مثال کے طور پہ ہم کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں تو اس میں مثال کے طور پہ آپ کوئی کارخانہ لگا رہا ہے، تو کارخانہ لگا رہا ہے تو وہ کارخانہ زمین لے گا، اس میں تعمیر کرے گا، اس میں مشینیں لائے گا، یہ سارے خرچے ہیں، ابتدا کے خرچے ہیں. پھر لیبر بھرتی ہوگی، محنت ہوگی، ساری پیکنگ وغیرہ یہ سب ہوگی. انجام اس کا جو ہے اینڈ ریزلٹ کو دیکھا جائے گا کہ اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہے. ہر چیز کے سامنے کرام ہم اینڈ ریزلٹ کو دیکھتے ہیں یا اینڈ ریزلٹ کے لیے ایک کام کرتے ہیں. سبزی کی دکان پہ آپ کھڑے ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ سبزی لیتے ہیں، گوبھی لیتے ہیں، آلو لیتے ہیں، تو آپ کے ذہن میں تو وہ ہنڈیا ہوتی ہے جو اس کا اینڈ ریزلٹ ہونا ہوتا ہے. یا آپ گوشت کی دکان پہ کھڑے ہیں، گوشت لے رہے ہیں، یا چکن لے رہے ہیں، گوشت لے رہے ہیں، تو آپ تو یعنی یہ چیز تو کوئی مقصد نہیں ہے. اصل جو اس کا اینڈ ریزلٹ ہے کہ آپ نے کڑھائی بنانی ہے، گوشت پلاؤ بنانا ہے، یا اینڈ ریزلٹ کو، تو یہ ایک ایسی بات ہے، عام سی بات ہے، اینڈ ریزلٹ کو دیکھا جاتا ہے. بچہ تعلیم کے لیے آپ ڈالتے ہیں تو وہ اس کی بھاری بھاری فیسیں جا رہی ہیں، اس کے لیے ماں صبح سویرے اٹھتی ہے، اس کو تیار کر کے بھجواتی ہے. تو یہ 10-15 سال جو تعلیم، اس کا اینڈ ریزلٹ کہ اس کو ڈگری کون سی ملے گی. اور بچے اس سے پوچھیں، اس کو ان کا اینڈ ریزلٹ ان کے ذہن میں ڈالا ہوا ہوتا ہے
کسی بھی 5ویں کلاس کے بچے کو چلے جائیں، ہر ایک بچہ اپنا اینڈ رزلٹ بتائے گا کہ میں نے انجینئر بننا ہے، میں نے فوجی بننا ہے، میں نے ڈاکٹر بننا ہے، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہوگا. تو یہ اینڈ رزلٹ ہوتا ہے. تو اب دیکھیں زندگی ہماری جو ہے، سامعین کرام بڑے نقطے کی بات ہے، تھوڑی توجہ سے سنیں. ہم جو زندگی گزار رہے ہیں یہ تو ایک سفر ہے، اس کا اینڈ رزلٹ دیکھا جائے گا. یہ آخرت انسان کا مقصد جو ہے، با مقصد ہونا عقل مانتی ہے سامعین کرام، کہ انسان کی تخلیق بے مقصد نہیں ہے، با مقصد ہے. اس کی تفصیل میں ابھی نہیں جاتا، میں نے کر بھی چکا ہوں، پھر آئندہ آ جائے گی. تو دنیا میں اینڈ رزلٹ نہیں آتا ہمارا انسان کی زندگی کا. تو پھر عقل کہتی ہے کہ ایک دوسری وقت ہونا چاہیے، ایک جگہ ہونا چاہیے. اور پھر کتاب اسے بتاتی ہے، رسول و کتاب اسے بتاتے ہیں کہ ہاں وَإِنَّكُمْ لَمَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، تمہیں موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا. پھر وہ اینڈ رزلٹ وہاں پہ آئے گا. مالک یوم الدین میں یہ مضمون ہے، روز جزا کا مالک، رزلٹ ڈے، لارڈ آف دی ججمنٹ ڈے. تو وہاں پھر پتہ چلے گا. یہاں فرمایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرف متوجہ کر رہا ہے، افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ زمین میں نہیں پھرتے دیکھتے، فینظروا، پس یہ دیکھیں، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، ان سے پہلے جو قومیں گزر چکی ہیں، قوم عاد تھی، قوم سمود تھی، یہ ان کے کھنڈرات سے گزرتے تھے، ان کو معلوم تھا کہ یہ ان پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوا ہے. یہ تم دیکھو کہ کیا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے. تو یہ تو آپ کو میں نے گزشتہ درس میں بھی بتایا تھا کہ قیامت جو ہے وہ جاری و ساری ہے. آپ دیکھ لیں اقوام کی تاریخ جو ہے، دیکھ لیں تمام پیغمبروں کے پاس، تمام پیغمبر آئے اپنی اپنی قوموں کے پاس، انہوں نے ان کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا، ختم کر دیا، اور پیغمبروں کو نجات دے دی، ان کے ساتھ جو ایمان والے ہیں ان کو بھی نجات دے دی. تو اینڈ رزلٹ جو ہے یہاں بھی متقین کا اچھا ہوتا ہے. اور یہ بات جو ہے سامعین اکرام میں کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اگر کوئی ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ پہ جیسا کہ حق ہے، پھر ایک تقوی کی زندگی اختیار کر لے، متقی محتاط، تو اس کی یہ دنیا بھی اچھی ہوگی. یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، ان کو ہم دنیا کی زندگی بھی اچھی کر دیں گے، بہت اچھی زندگی ان کو دیں گے. تو یہاں بھی ہے یہ آخرت کا کہ بھئی یہاں تم دیکھ لو کہ کیا ہوا انجام ان سے پہلوں کا. ان کے پاس بھی رسول آئے، انہوں نے جھٹلا دیا، قوم نے جھٹلا دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو خس و خاشاک کی طرح کر دیا. اور وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خیر، اور آخرت کا جو یعنی اینڈ رزلٹ جو ہے وہ تو بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں، جو محتاط زندگی گزارے. تو اتقوا یہاں ایک جملہ بولا ہے، یعنی یہاں آپ دیکھیں نہ ایمان کی بات ہوئی ہے نہ عمل صالح کی بات ہوئی ہے، ایک جملہ اللہ تعالیٰ نے فرمائے تقوی. اب تقوی جو ہے سامعین اکرام، تقوی پیدا ہو نہیں سکتا. تقوی کیا ہے؟ محتاط زندگی، احتیاط سے آپ زندگی گزار رہے ہیں. اور احتیاط کیا ہے؟ کہیں اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے، کہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی نہ ہو جائے، کہیں ایسا کام نہ ہو جائے جس کے باعث میں آگ کے عذاب کا مستحق نہ بن جاؤں. یہ محتاط، کیونکہ بہت سے کاموں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آگ ہے. ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ لوگ جو یتیموں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں یہ اپنے پیٹ میں آگ ڈال رہے ہیں. انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، اور بہت جلد
وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں پہنچیں گے۔ تو سامعین اکرام، یہاں یہ بات ایک بہت اہم بات ہے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں یا تو ان سے آگ بن رہا ہے، آگ بن رہی ہے، یا اس سے نور بن رہا ہے، یعنی یا ہمارے اعمال قابل سزا ہیں یا قابل جزا ہیں۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کہ یہ بہت گہری بات ہے، یا ہمارے اعمال قابل سزا ہیں یا قابل جزا ہیں۔ اگر تقوی ہے تو تمام اعمال قابل جزا ہیں، قابل ثواب ہیں، اور اگر تقوی کی روش ہم اختیار نہیں کرتے تو تمام اعمال، میں تمام پہ زور دے رہا ہوں، تمام اعمال جو بھی آپ کریں وہ قابل سزا ہیں۔ آپ کو وہ حدیث نہیں یاد کہ قیامت کے دن سب سے پہلے 3 لوگوں کو سب سے پہلے جھونکا جائے گا آگ میں؟ سب سے پہلے جہنم کی آگ 3 لوگوں کے ذریعے بھڑکائی جائے گی۔ اس میں ایک سخی ہوگا، ایک شہید ہوگا، ایک عالم ہوگا۔ وہ حدیث آپ یاد کریں نا، وہ کیا تھی؟ وہ ریاکاری تھی، اللہ کے لیے، للہ اعمال نہیں تھے، ریاکاری کے اعمال تھے۔ تو وہ سب سے پہلے جہنم میں جائیں گے۔ آپ کو میں کہہ رہا ہوں نا، آپ بعض وقت وہ ذرا لائٹ سا لیتے ہیں، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ریاکاری، دیکھیں زندگی میں تو آپ یا تو للہیت کی زندگی گزاریں گے، اللہ کے واسطے تمام کام، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، یا تو ایسا ہوگا، یا پھر آپ کا سب کچھ جو ہے وہ دنیا کے لیے ہوگا۔ میرا سونا، میرا جاگنا، میری زندگی، میری موت دنیا کے لیے ہے۔ یہ میری بیوی، یہ میرے بچے، یہ میرا مال دولت، یہ میرے کوٹھیاں، اور یہ میری کاریں، اور یہ میرا کاروبار، اس کے لیے ہے زندگی۔ آپ دیکھ لیں، یہ تو کھلی کتاب ہے سامنے اکرام ہمارے سامنے۔ آپ جو اپنے ارد گرد کے لوگ ہیں تھوڑا سا دیکھیں نا، ان کی لائف کو دیکھیں، لائف سٹائل کو دیکھیں، اس سے پتہ چل جائے گا کہ آخرت ان کے زندگی کے پروگرام میں شامل نہیں ہے۔ وہ جو اعمال کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، اس کو آپ کو پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، جو نیک اعمال وہ کرتے ہیں۔ تو یہ ساری جو ہے زندگی آپ نے دنیا ہی کے لیے گزار دی، تو آخرت میں اولئک لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ان کے لیے آخرت میں صرف آگ ہوگی۔ وحبط ما صنعوا، جو انہوں نے کیا ہوگا نا ادھر ادھر کے اعمال، تو وہ ضبط ہو جائیں گے۔ بہرحال تو وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خیر، آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے رسول بھیجے بستیوں میں، حتی اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ رسول مایوس ہو گئے۔ لفظی ترجمہ پہلے سن لیں، حتی جب تک، یہاں تک، اذا جب، استیأس مایوس ہو گئے، الرسول رسول، وظنوا اور انہوں نے یہ گمان کیا، انہم قد کذبوا کہ ہم سے جھوٹ بولا گیا، جاءہم نصرنا آ گئی میری امداد، فنجی من نشاء پس میں نے نجات دی جسے میں نے چاہا، ولا يرد بأسنا اور واپس نہیں ہوتا ہمارا عذاب، عن القوم المجرمین مجرم قوم سے۔ اس کا مطلب کیا ہے سامعین کرام؟ یعنی رسول اللہ تعالیٰ نے بھجوائے۔ جب رسول آتے ہیں تو ایک مہلت کا ٹائم ہوتا ہے، ایمان لانے کے لیے مہلت دی جاتی ہے، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام 600 سال تقریباً مہلت تھی، 50 سال میں ان کو نبوت ملی، اور 600 سال وہ اس میں رہے، 300 سال بعد یعنی طوفان کے بعد رہے، تو 950 سال تقریباً ان کی عمر تھی، تو وہ 600 سال مہلت تھی۔ اب یہ 600 سال جو ہے یہ کافی مہلت ہوتی ہے سامنے کرام، اس میں یعنی آپ
قوم کو کہیں کہ بھئی جو میری بات مان لو ورنہ تم پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ جب وقت گزرتا رہتا ہے اور عذاب نہیں آتا، قوم انسان تو جلد باز ہے تو وہ مطالبہ کر دیتی ہے، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، وہ جھوٹا سمجھ کے کہتی ہے کہ بھئی لے آؤ نا وہ عذاب۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ، سورہ یاسین میں کہتے ہیں کہ کہاں ہے متى، کب ہوگا وہ وعدہ عذاب کا اگر تم سچے ہو۔ یعنی جھوٹ سمجھ کے، جھوٹا سمجھ کے، نعوذ باللہ من ذالک، پیغمبروں کو جھوٹا سمجھ کے عذاب کا مطالبہ کرنے لگتے ہیں۔ اور اس میں پہلا جو مضمون ہے، حتیٰ اذا استیأس الرسل، رسول مایوس ہو گئے۔ رسول کب مایوس ہوتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ ان کو خبر دیتا ہے، جیسے کہ نوح علیہ السلام کو دی، إِنَّهُ لَن يُؤْمِنُ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اے نوح اب کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ یعنی اللہ کی خبر کے بعد جو ہے وہ اس سے مایوس ہو جاتا ہے، تو پھر جو ہے اللہ کے اشارے پہ ان کے لیے بد دعا کرتا ہے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ یا موسیٰ علیہ السلام نے جو کہا، یہ نوح علیہ السلام کے الفاظ تھے، موسیٰ علیہ السلام، انک اتیت فرعون زینتا و اموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس علی وجوہہم واشدد علی قلوبہم حتی لا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، جب تک وہ عذاب علیم دیکھ نہ لیں وہ ایمان نہ لائیں اور ان کے سب ہر چیز تباہ کر دے۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ کے اشارے پہ ہوتی ہے۔ یہ ایک بات یاد رکھیں صاحبان اکرام، یہ اپنے ذہن سے یہ بات نکال لیں کہ پیغمبر کی کوئی بات اپنی خواہشات نفس، اول تو اس کا نفس ہوتے ہی نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا ہوا ہوتا ہے۔ پیغمبر کا ہر قول اور عمل اللہ کی ہدایت کے مطابق ہوتا ہے۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اپنی خواہش سے تو وہ کچھ بھی نہیں نکالتے، یہ تو وہی ہے جو ہم کرتے ہیں۔ تو استیأس الرسل، رسول مایوس ہو گئے اللہ تعالیٰ کے خبر دینے پہ۔ وَظَنُّوا، اب یہ ظنّو کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے گمان کیا، کس نے؟ قوم نے یہ خیال کیا کہ بھئی بہت دیر ہو گئی ہے اور پیغمبر نے جو عذاب ہمیں دیا تھا، عذاب کی خبر دی تھی، وہ تو آئے نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہم سے جھوٹ بولا پیغمبر نے، یعنی اپنے آپ کو سچ سمجھ کے پیغمبر کی خبر کو جھوٹا سمجھا تو پھر عذاب آ گیا۔ انہم قد کذبوا، کہ ان سے جھوٹ بولا گیا، جاءہم نصرنا، پھر ہماری امداد آ گئی اور عذاب آ گیا۔ فنجی من نشاء، پھر ہم نے نجات دے دی جسے ہم نے چاہا، اور نجات کس کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے؟ پیغمبر کو اور مومنین کو۔ ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین، اور ہرگز واپس نہیں ہوتا، ولا يرد، واپس نہیں ہوتا، بأسنا، ہمارا عذاب، قوم مجرم سے۔ لقد کان فی قصصہم، ان کے قصے میں عبرت ہے لأولی الالباب، خاوندان عقل کے لیے۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، ان کے یعنی جو واقعات بیان کیے گئے ہیں سامعین کرام، ان کے قصے میں عبرت ہے اگر کوئی عبرت لینا چاہے۔ ہم سچی بات یہ ہے، اگر میں یہ ایک بات کہوں کہ یہ واقعات ہم مسلمان کب سے سنتے چلے آ رہے ہیں، ہماری پیڑھیاں، آباء و اجداد یہ واقعات سنتے چلے آ رہے ہیں، لیکن اس سے عبرت لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ عبرت تو یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دو، اللہ کی خالص اللہ کی بندگی اختیار کر لو۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، وہ معاشرہ ان واقعات سے کوئی عبرت لینے کے لیے تیار نہیں۔ بھئی آیا ہوگا طوفان نوح، آیا ہوگا،
قوم سمود پہ زلزلہ آیا ہوگا اور ان پہ پتھر برسائے گئے ہوں گے، قوم لوط پہ بستی الٹ دی گئی ہوگی۔ سانو کی یہ ایک ایسا یعنی سنگ دلی کا رویہ ہے سامعین اکرام۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس میں عبرت ہے، اس سے عبرت لو اگر تم عقل والے ہو، لِأُولِي الْأَلْبَاب، تو اس سے عبرت لو۔ اگر عبرت نہیں لیتے تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا دل سخت ہو چکا ہے۔ وَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، یا پتھر سے بھی سخت ہو گئے۔ اور سامعین اکرام، جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، آپ ذرا دیکھیں، ایک ایسی نظر سے، جو تیز نظر سے اگر آپ دیکھیں تو پھر یہ ہے کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ بعض لوگوں کے دل جو ہے پتھر ہو گئے، پتھر، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کو تیار نہیں ہے، اور اللہ کا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نہ صرف عام لوگ بلکہ خاص طور پہ علماء میں ایسا طبقہ ہے جنہوں نے اپنے اپنے مسلک کی سیاسی دکانیں کھولی بھی ہیں اور اپنی ڈگڈگی بجا رہے ہیں، نان ایشوز کو ایشو بنا دیا ہے، اور اس سے میں نام نہیں لیتا، آپ کو اچھی طرح معلوم، اور ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگا رہے ہیں نان ایشوز پہ، جو آپ دیکھیں وہ ہمارا ایشو ہے ہی نہیں۔ ایشو تو بندگی ہے، اللہ کی بندگی، جس کی دعوت تمام پیغمبروں نے دی ہے، اور اب بھی ہم نے پڑھا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ۔ تو ایسے مفادات والے لوگ وہ بھی موجود ہیں، ہر طبقے میں موجود ہیں، ایسے عام لوگوں میں موجود ہیں، مجھ میں ہیں، آپ میں ہیں، کہ جن کے دل ہدایت کے لیے نرم نہیں ہوتے۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ تو بہرحال یہ عبرت لینا ہے، اس سے، ان واقعات سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس میں عبرت لینا ہے، لیکن عبرت کون لے گا؟ جو عقل مند ہے۔ اب جو عقل مند نہیں ہے وہ عبرت نہیں لیں گے۔ اب ہم عبرت نہیں لیتے، مطلب ہم بے وقوف قوم ہیں۔ ما کان حدیثا یفترا، یہ کوئی گھڑی ہوئی بات نہیں ہے۔ ما کانا نہیں ہے، حدیثاً یہ بات، یفترا گھڑی ہوئی، ولیکن تصدیق، لیکن یہ تصدیق کرتی ہے الذی بین یدیہ، جو اس کے پہلے گزر چکی ہیں، وتفصیلاً، اس میں ہدایت کے بنیادی نقاط کے مطابق سب کاموں کی، سب باتوں کی تفصیل موجود ہے۔ اصول ہدایت تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ وہدن ورحمہ، اس میں ہدایت ہے، اس میں رحمت ہے، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ تو ایک تو یہ بات ہے سامعین کرام، اس ہم نے جو پڑھا کہ یہ کوئی گھڑی ہوئی کتاب نہیں ہے، گھڑی ہوئی بات نہیں ہے۔ جب گھڑی ہوئی بات نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کلام سچا ہے، سب کچھ اس میں جو لکھا ہے وہ سچا ہے۔ اس کو سچ مان کے دیکھیں، انسان وہی کرتا ہے جو اس کو سچ لگتا ہے، انسان وہی کام کرتا ہے جو اس کو سچ لگتا ہے۔ ایک کاروبار میں آپ ہاتھ جب تک نہیں ڈالتے جب تک اس کے منافع کے متعلق کی خبر کا آپ کو وہ سچ نہ لگے۔ بے شک بعد میں گھاٹا ہو جائے، لیکن پہلے جب آپ ہاتھ ڈالتے ہیں تو اس خبر کو سچا سمجھتے ہیں کہ یہ کام کرو، اس میں فائدہ ہے، تو انسان وہ شروع کر دیتا ہے۔ بعد میں تو بات کی دیکھی جائے۔ ما کان حدیثا یفترا، ایک تو یہ گھڑی بھی بات نہیں ہے، لیکن یہ اس کے ساتھ یہ تصدیق کرتی ہے ان تمام آسمانی کتب کی۔ وَالتَّفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کی تفصیل موجود ہے، یعنی ضروریات ہدایت اور اس کے بنیادی مباحث جو ہیں انسان کی کامیابی کے لیے، توحید، رسالت، آخرت، اچھی طرح تفصیل اس میں موجود ہے۔ ہدایت کے متعلق جن باتوں کی تفصیل کی ضرورت تھی، اس میں بالکل ساری چیزیں، توحید کی اچھی طریقے سے تفصیل ہے،
رسالت کی تفصیل ہے، آخرت کی تفصیل ہے، اور اس میں ہدایت ہے، اور اس میں رحمت ہے۔ ہدایت، سامعین کرام، افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اس کو نہ تو ہدایت سمجھتے ہیں، اس کتاب کو کتاب ہدایت نہیں سمجھتے۔ آپ دیکھیں، ہم اس کتاب کو محض، ہم آج کے مسلمان جو ہیں وہ کتاب ناظرہ سمجھتے ہیں، کتاب ناظرہ، بس اپنے بچوں کو ناظرہ کر کے 2-4 دیگیں پلاؤ کی پکوا کے تقسیم کر کے قاری صاحب کو ایک جوڑا دے کے رخصت کرتے ہیں، جاؤ تمہاری چھٹی۔ اب وہ بچہ جو ہے وہ جب اب اس کو آپ فارغ کر دیتے ہیں دنیا کی تعلیم کے لیے، اب اس میں وہ قرآن نہیں اٹھاتا، مرتے دم تک قرآن کے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اٹھاتا ہو تو ہوگا، ابا مر گئے تو قرآن پڑھ لیا، اماں مر گئی تو پڑھ لیا، کوئی مرنے والا ہوا تو سپارے کھول کے بیٹھ گئے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کام نہیں کرنے چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن اصل تو یہ ہدن ہے، ہدایت ہے، پھر اس میں رحمت ہے، لیکن رحمت کس کے لیے ہے؟ لقوم یؤمنون، جو اس پہ ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے رحمت ہے۔ سامنے نکلا جو ایمان نہیں رکھتے، اور میں اور آپ جس ماحول میں رہ رہے ہیں، یہ لوگ ایمان رکھنے والے نہیں ہیں کتاب پہ، اور کسی چیز پہ بھی ایمان نہیں ہے، نہ اللہ کی توحید پہ ایمان ہے، نہ رسول کی دعوت پر ایمان ہے، نہ قرآن کی ہدایت پر ایمان ہے، تو یہ رحمت کیسے بنے گی؟ بہرحال، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔